دی اجازت بات کرنے کی. تو اس لیے اگر یہ جو اجتہاد ہے، یہ جو فتویٰ نویسی ہے یا فتویٰ دینا ہے، یہ بہت محنت کا کام ہے، اس پہ پوری زندگی لگانا پڑے. ہر فن کا وہی حال ہے، یہی نہیں، ہر فن کا یہ حال ہے کہ اس پہ زندگیاں کھپائے بغیر آدمی بنتا نہیں. ہم بھی افتاء کا کورس میں بھی پڑھا ہوا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو مفتی نہیں بولتا، اس لیے کہ میں وہ کام میں مصروف نہیں ہوں، دارالافتاء میں بیٹھا نہیں ہوں. میں اس کے تمام متعلقات پر میں دوسرے کام میں مشغول ہو گیا پڑھنے کے بعد، اس لیے مفتی بول رہا ہوں. آسانی سے لوگ مفتی بول رہے ہیں، جس کو قرآن مجید کی تلاوت صحیح نہیں آتی وہ مفتی بول رہا اپنے آپ کو. منمانے کو لوگ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے عوام کا یہ کام ہے کہ وہ کسی پڑھے لکھے قابل متقی پرہیزگار مفتی کو اپنا امام بنائے، اپنے جانے ہوئے لوگوں کو. ٹی وی میں جو آ رہا ہے اس کو نہیں، اس لیے آپ جانتے نہیں اس کو وہ اپنے ملک میں کیسا ہے، وہ بکاؤ مال ہے یا اخلاص ہے اس کے پاس، پڑھا ہوا بھی ہے نہیں ہے، معلوم ہی نہیں آپ. لہذا جن لوگوں کو آپ مقامی طور پر جانتے ہیں ان کے تقوی پر اعتماد ہے، ان کے علم پر اعتماد ہے، اس کو آپ فالو کرو. وہ اگر غلط بھی بتائے گا آپ کو تو آپ تو نجات پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ صحیح طریقہ عوام کو اپنانا چاہیے. اور یہ جو مسالک ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و اہل حدیث، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک روڈ ہے بہت بڑا اور اس کے 4 ٹریک ہے، ایک بازو چھوٹا ٹریک بھی ہے 5واں، اہل حدیث کا سمجھ جائیے. تو اب یہ پورے کے پورے روڈ آپ کو ایک ہی جگہ لے جا رہے ہیں. کسی کی گاڑی چڑھ رہی ہے، کسی کی گاڑی جو ہے 150 اسپیڈ پہ چڑھ رہی، کسی کی 120 پہ چڑھ رہی، کسی کی 80 پہ چڑھ رہی، کسی کی 60-70 پہ چڑھ رہی. سب کے سب وہ روڈ جا رہا تو ادھر ہی. تو کوئی مسلک والا دوسرے مسائل مجتہد کو غلط نہیں کہا ہے. علماء نے بھی، مجتہدین نے کبھی کسی کے رائے کو دلائل سے اس کو کاٹیں گے، یہ آپ کی رائے جو ہے یہ فلاں دلیل کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں قرآن آیت کے خلاف ہے، مگر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کی رائے باطل ہے، انہوں نے جو رائے دی ہے جو لوگ اس پر عمل کریں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے. نہیں. ڈاکٹر ہیں، میں یہ ڈاکٹر کو اختیار کر لیتا ہوں، مگر یہ ڈاکٹر جو ہے دوسرے ڈاکٹروں کو برا بھی نہیں بول رہا ہوں. میں نے اپنے تجربے سے، علم سے ڈاکٹر کو اختیار کیا. اب جو ہے میں اس کے ذریعے سے اپنا علاج کر لے رہا ہوں، لیکن یہ ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹروں کو میں برا بھی نہیں بولتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی سب اچھے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قابل ہے. بس ایسی چاہیے بھی کہ آدمی کسی بھی مجتہد کو، کسی بھی امام کو اختیار کرے اور دوسرے اماموں کو برا بھلا نہ کہے. تو یہ اختلاف جو ہے یہ اس کو بول سکتے ہیں اختلاف رحمت کی امہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، جیسے حضور نے فرمایا ہے. اختیار کیجیے کسی کو بھی آپ. کذب به قومک وقل وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. فرما رہے ہیں کہ او یلبسکم شیعا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک کوئی بدعت امت میں ظاہر نہیں ہوئی کھلم کھلا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آ گیا تو 2 گروپ ظاہر ہو گئے. ایک خوارج، حضرت علی کو کافر قرار دے دیا، انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہے. دوسرا شیعہ، انہوں نے حضرت علی کو یا تو یہ کہا کہ یہ امام اول ہے، بعضوں نے کہا، دوسروں نے کہا کہ یہ معصوم ہے نبی کی طرح، تیسروں نے کہا کہ یہ نبی ہی ہے، چوتھوں نے کہا کہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہے. حضرت علی کے بارے میں 2 گروپ پیدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہی امت میں یہ تفرقہ آ گیا. خوارج اور شیعہ جو باضابطہ گروپ باطل انداز کے ظاہر ہو گئے. اس کے بعد فکری مروان کے زمانے میں، عبد الملک بن مروان کے زمانے میں فکری گروپ غلطی پر جو تھے وہ ظاہر ہو گئے. قدریہ، مرجیہ، معتزلہ کی گروپ تھی. قدریہ کہنے لگے انسان کو مکمل اقتدار، قادر مطلق ہے، انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی گرفت ہوگی. مرجیہ کہنے لگے نہیں، انسان کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے اور انسان مجبور محض ہے، بس اللہ کے رحم و کرم پر وہ ہے. مرجیہ. یہ معتزلہ کے دو گروپ پیدا ہو گیا حضرت مروان بن عبد الملک کے زمانے میں. اہل سنت کا راستہ اس میں صاف ستھرا کیا گیا. دیکھو بابا، انسان پوری طرح قادر بھی نہیں ہے، انسان پوری طرح مجبور بھی نہیں ہے. آدھا قادر ہے، آدھا مجبور ہے. چنانچہ حضرت علی نے خود اس زمانے میں لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو آپ پیر اٹھاؤ. اس نے پیر اٹھایا تو حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا کہ لو، جو اس ذہن کا آدمی تھا اس کو بلایا آپ نے اور سمجھایا اس کو عملی طور پر کہ ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھایا. آپ نے فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھاؤ. اس نے کہا مگر دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا. لو رفعت لسقطت. تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنے مجبور ہو، اتنا اختیار ہے، ایک پیر اٹھا سکتے، اتنی قدرت اللہ نے تم کو دی ہے. دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے، یہ مجبوری ہے تمہاری. قدرت اور مجبوری کے بیچ میں انسان ہے. آپ کو اعمال کا اختیار دے دیا گیا ہے لیکن تخلیق کے سلسلے میں مجبور ہے آپ. جو رنگ، رونق، قد و قامت قدرت نے دی ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے. جھاڑ کو جیسا پیدا کیا ویسی رہنا ہے اس کو، بیل کو جیسا پیدا کیا اس کو ویسی رہنا ہے. تخلیق کے سلسلے میں انسان مجبور. آدھا اعمال کے سلسلے میں زبان دی ہے، گالی دو، تسبیح پڑھو، مختار ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. اور اللہ سبحانہ و تعالی تم میں سے ایک دوسرے کو عذاب چکائیں. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. اے پیغمبر آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم آیات کو گھما پھرا کر اور بدل بدل کر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رکعت مل گئی سمجھو. آپ اگر آپ نماز چل رہی، آپ آ گئے، آتے ہی کیا کام کرنا؟ اللہ اکبر. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ نماز ادھر چل رہی ہے، شروع ہو گئی ہے، اب یہاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تابع امام کے، خاص اللہ تعالیٰ کو. بابا نماز شروع ہو گئی ہے، اب آپ کو کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے. یہ آپ کو صرف اللہ، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر بولے، رکوع بھی چلے. ہو گیا نا قیام؟ کھڑے ہو کے بولنا. اگر امام اگر رکوع میں آ گیا تو آپ وہاں سے جھکتے ہوئے آ کے اللہ اکبر بول کے چلے گئے تو نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ قیام ہی نہیں ہوا. آ کے ایک لمحہ سے ہی آپ کھڑے ہو کے رکعت باندھی، قیام ہو گیا، رکوع میں چلے گئے. امام کے ساتھ کیا قیام امام کے ساتھ نہیں ضروری ہے. رکوع امام کے ساتھ ملنا آپ کو، قیام تو آپ خود کریں گے نا. تو رکوع اگر مل گیا تو وہ رکعت آپ کو مل گئی.